भाई सच बताए। हाँ भाभी, पैसों का इंतज़ाम तो हो गया, बस थोड़ा सा इंतज़ाम करना रहता है। आप फिक्र ना करें, जैसे हो जाएगा अयान भी वापस आ जाएगा। जी की ज़ुबान झूठ बोलते बोलते दर्द करने लगी थी, उसका चेहरा फिर से मुरझा गया था। और थैंक्स नाटक कंपनी, अयान की इज्जत को बरकरार रखा। अमल जाने के लिए कड़ी होती बोली और वो जी के साथ बाहर चली गई थी। सीरियसली नाटक कंपनी, वो उस यूनिक नाम पर उसके होंठ खुद बहुत मुस्कुराए थे। डेवल सर माफ कर दे, गलती हो गई। ब्लेन चीखते चिल्लाते दर्द से कराहते बोला। डेवल उसकी बात अनसुना करता, दूसरे लड़कों को सजा देने में मसरूफ रहा था। डेवल सर बात तो सुने। ब्लेन मिन्नतों पर आ गया था, उसे नजर आ गया था उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। जिन जिन लड़कों ने उसके साथ ज्यादती की थी, डेवल ने उन्हें दरख्त के साथ दोनों हाथ और पांव पर कील ठोक कर लटका दिया था। सब लड़कों की दर्द से कराहने की आवाजें जंगल में रात के वक्त और खौफनाक मंजर को बयान कर रही थी। कोई भी उनकी आवाजें नहीं सुन सकता था। वो जंगल के दरमियान में थे, जहाँ कोई इंसान तो नहीं लेकिन जानवर जरूर आ सकते थे। डेवल सब लड़कों को लटकाने के बाद ब्लेन की तरफ आते हैरी को इशारा किया था, जिसको दरख्त के साथ रस्सियों से बांधा गया था। हैरी डेवल सर का इशारा समझते ब्लेन की रस्सियां खोलने लगा था। रस्सियां खोलते ही वो रोते लड़खड़ाते हुए डेवल के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा था। डेवल सर माफ कर दे, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, कभी आपका हुक्म नहीं टालूंगा। ब्लेन जिंदगी की भीख मांग रहा था। ब्लेन थोड़ा अकल पर जोर डालो और फ्लैशबैक में जाओ, वहां देखो। ऐसे ही जैसे तुम मेरे कदमों में गिरकर जिंदगी की भीख मांग रहे हो, वैसे ही वो लड़की तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा कर जिंदगी की भीख मांग रही थी। डेवल ने कहते ही शिद्दत गुस्से से पाँव की ठोकर मारकर दूर गिराया था। तुझे जिस्म नोचने का बहुत शौक है ना? डेवल उसके पास बैठकर उसका मुंह जकड़ कर बोला था। सोच, जब तेरा जिस्म कोई नोचेगा तो तुझे कैसा महसूस होगा? डेवल की बात पर उठ अटका था। तभी डेवल ने हाथ के इशारे से किसी को आने का कहा था। वो 3 लड़के थे जो हम जिनसी अमल करने के शौकीन थे। ब्लेन उनको देखकर बुरी तरह कांपता हुआ नपी से सर हिला रहा था। वो उन लड़कों की नजरों का मफहूम समझ चुका था। नहीं डेवल सर, मुझे जान से मार दे, लेकिन ऐसा जुल्म मेरे साथ ना करे। वो हाथ जोड़े बुरी तरह रोते हुए बोला, जुल्म? तुम तो जुल्म का नाम ही मत लो। तुमने जो बच्ची के साथ जुल्म किया है उसके मुकाबले में मेरे नजदीक ये भी कम है। डेवल खूनालुदा आंखों से देखता उठ खड़ा हुआ था। ब्लेन ने डेवल को टांगों से पकड़ लिया था। डेवल उसे झटका देते टांग छुड़वा कर लड़कों को ऑर्डर देता। खुद हैरी और काला के साथ जंगल से निकलने लगा था। थोड़े फासले पर जाने पर ही ब्लेन की दर्दनाक आवाजें उनकी समातों से टकराई थी। डेवल सर, हैरी उन आवाजों पर जितना गौर करोगे इतना तुम्हें दुख होगा, इसलिए आवाजों पर ध्यान मत दो। डेवल ने उसे कहा था। शान फैमिली के साथ खान हाउस में मौजूद सिकंदर साहिब के सामने बैठा बातें करने के साथ चाय पी रहा था। अंकल, आप बुरा ना मनाए, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। शादी में अब कम वक्त रह गया है तो मैं नूर को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी पसंद का ड्रेस सेलेक्ट कर सके। शान ने मेन बात पर आते कहा। शान के पूछने पर खामोशी चाहिए थी। बेटा, हमारे यहाँ बेटियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, अगर जाए भी तो भाई बाप या शोहर के साथ बाहर जाती है। सिकंदर साहिब ने नरम लहजे में साफ इनकार करते कहा। अंकल, मैं नूर का होने वाला शोहर ही तो हूँ। शान ने बात करते वक्त लहजा थोड़ा सख्त हुआ था। शोहर बनने वाले हो, अभी हुए नहीं, और हम अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। सियाम ने शान को दो टोक कहा था। सिकंदर, इसमें बुराई भी क्या है, जमाना बदल गया है। शान बहू को शॉपिंग पर ही तो ले जाना चाहता है, और वैसे भी नूर उसकी होने वाली बीवी है। कामरान शाह ने हंसते हुए कहा। अंकल, जब बाबा ने इनकार कर दिया तो इस बात करने का जवाब नहीं पैदा होता। सियाम तपा बोला। सियाम, मैं अभी जिंदा हूँ, फैसला करने के लिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, सिकंदर साहिब ने सियाम को सख्ती से कहा। लेकिन बाबा, सियाम ने बोलना चाहा। सिकंदर साहिब ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। किस वक्त लेकर जाना चाहते हो? सिकंदर साहिब ने शान से पूछा था। ये हुई ना बात सिकंदर, कामरान अपने यार के फैसले पर खुश होकर बोला था। सियाम को सिकंदर साहिब की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और सबके बीच में से उठकर वहां से चला गया था। अंकल, आज तो मेरी जरूरी मीटिंग है, कल इंशाल्लाह लेकर जाऊंगा। शान ने प्लान कामयाब होते अदब से कहा था। तुम लोगों के साथ हमारी बहू आयत भी जाएगी, सिकंदर साहिब ने हुक्म देते कहा। अंकल, आयत भाभी? मतलब आपको मुझ पर यकीन नहीं, इसलिए भाभी साथ भेज रहे हैं। शान को यकीन नहीं आ रहा था ऐसा भी होगा। नहीं बेटा, यकीन की बात नहीं, अगर यकीन ना होता तो इजाजत ही ना देता आपको। आयत को भी शॉपिंग करनी थी, मगर सियाम को कल जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए शादी में दिन भी कम है तो तुम दोनों के साथ जाएगी, अपनी भी शॉपिंग कर लेगी, सिकंदर साहिब ने वजाहत देते कहा। शान अब इनकार कर भी नहीं सकता था। अगर मजीद बोलता तो उन सबको उस पर शक हो जाना था और वो वैसा नहीं चाहता था, इसलिए हामी भरते खामोश हो गया था।
डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा और तुम यहाँ सर्दी में क्यों खड़ी हो? डेवल ने उसे गार्डन में गुमसुम खड़ी देखते पूछा था, जो होश में आने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो काम से बाहर जाने लगा था। उसे इस तरह खड़ा देखकर उस तरफ आया था। अंदर घुटन हो रही थी, इसलिए ताज़ा हवा में आ गई। वो वैसे ही गुमसुम हाथ बांधे बोली थी, बच्चे तुम ठीक तो हो? डेवल को सच में उसकी फिक्र थी। वो उसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। जिंदा हूँ काफ़ी नहीं है, वो तलख हो रही थी। बच्चे, मानता हूँ सब भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल तरीन काम है। शायद तुम उन अज़ियत नाकलम्हों को भूल भी ना पाओ, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो, डेवल ने प्यार से कहा। वो अपने मिजाज के बरक्स बोल रहा था। डेवल सर, क्या आप मुझे जान से मार सकते हैं? वो उसकी बात को अनसुना करते आंखों में नमी लिए पीछे मुड़कर बोली थी। डेवल उसके मरने की बात पर आह भर गया था। वो गुस्से से काम नहीं ले सकता था। उसे तहम्मुल से उससे बात करनी थी। वो उसकी दिमागी हालत को जानता था। प्लीज़ डेवल सर, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे ज़िंदा नहीं रहना, और ना ही मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक है। डेवल सर, मुझे खुद के वजूद से घिन आती है। मुझे सुकून की नींद नहीं आती। ख्वाबों में भी वही अज़ियत भरे लम्हे आते हैं। मुझे उस अज़ियत को नहीं सहना। मैं पागल हो रही हूँ डेवल सर, वो बालों को खींचते रोती हुई बता रही थी। मुझे इस अज़ियत भरी ज़िंदगी से निजात दिला दे प्लीज़ डेवल सर। वो बोलते हुए डेवल के सामने अपने हाथ जोड़ गई थी। एक दफ़ा फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। डेवल उसकी ऐसी हालत देखकर तकलीफ हुई थी। बच्चे, मैं समझता हूँ तुम। नहीं डेवल सर, आप नहीं समझते। आप कुछ नहीं समझते, और ना ही आप समझ सकते हैं। अगर समझते तो कभी इनकार ना करते, मुझे कबूल कर लेते। मैं किस अज़ियत और बेबसी से गुजर रही हूँ, बस मैं जानती हूँ। वो फिर से उसे अपनाने का कह रही थी। मैं समझता हूँ बच्चे, वो आराम से बोलते एलिजा की कलाई को थामते हुए डिवाइस का बटन प्रेस करते कलाई को छोड़ गया था। डेवल सर, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कबूल नहीं कर सकते? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करूंगी। मैं ठीक भी हो जाऊंगी। वो डेवल के इस तरह कलाई पकड़ने पर मोहब्बत भरी निगाहों से देखती, बोलते उसके करीब आई थी। बच्चे, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। वो उसे करीब आता देखकर 2 कदम पीछे होकर तहम्मुल का मुजाहिरा दिखाते हुए सच बोल रहा था। वो उसे कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहता था, इसलिए कि मैं आपके काबिल नहीं, या आप इतना ज़र्फ नहीं रखते मुझे अपना सके। वो मजीद तलखी से बोलते पास पड़े मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा था, मगर टूटा नहीं था। मेज़ शीशे का होने की वजह से उसका हाथ नोक पर लगने की वजह से थोड़ा सा जख्मी हुआ था, और वहाँ से खून बहना शुरू हो गया था। उसे फिर से दौरा पड़ा था। डेवल उसका पागलपन दुख भरी निगाहों से देख रहा था। उसने उसे ऐसे करने से नहीं रोका था। वो चाहता था वो अपने अंदर का गुस्सा निकाल ले। वो गार्डन में मौजूद हर चीज़ को उठाकर नीचे फेंकते हुए साथ बोल रही थी, वो उससे मोहब्बत करती है। वो अनजान बना खड़ा लेडी डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था, और सामने से आती लेडी डॉक्टर और नर्स को देखकर वो सुर्ख आंखों पर ग्लासेस लगाते कार की तरफ बढ़ गया था, और वापस न आने के लिए चला गया था। वो समझ गया था उसके पास यहाँ रहेगा तो मजीद उसकी हालत में खराबी होगी। छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना। डेवल सर, रोकिए प्लीज़ डेवल सर। कार में बैठकर उसकी दर्द भरी आवाज़ को बमुश्किल इग्नोर करते काला को कार चलाने का कहा था। आंटी, बस मैं और नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया है। अमल ने एहतिजाज करते काने से हाथ पीछे किया था। ऐसा कैसे मेरी बच्ची, अभी काया ही क्या है? चिड़िया जितना काना खाती हो, और कीर तो तुमने खाई ही नहीं। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है। तुम हेलम हैयान को कीर बहुत पसंद है, तुम्हें भी पसंद आएगी। सकीना बेगम ने अमल के आगे कीर की प्याली रखते हुए बताया। अमल ने आया था और नूर को आसपरी निगाहों से देखा था। अमल जब से घर आई थी, सकीना बेगम उसका बहुत ख्याल रख रही थी, बिल्कुल सगी माँ की तरह। दोनों ने ही उसके इशारे को इग्नोर कर दिया था, जैसे कह रही हूँ तुम और तुम्हारी सास जाने। दोनों को इस तरह करने से अमल ने कहा जाने वाले नजरों से घूरा था। मामा बस कर दे, भाभी शादी तक तो यही है, फिर जितना मर्जी खिला लेना, सियाम ने कहा था। सियाम को अपनी उस छोटी सी भाभी पर तरस आ गया था। अमल ने थैंक्स भरी निगाहों से सियाम भाई को देखा था। चलो कोई तो है जिसने उसका एहसास किया। शादी तक क्यों, अब मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। इस घर की बड़ी बहू है और यही रहेगी। और देखना अमल, अयान भी तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाएगा, फिर हम सब हंसी खुशी साथ रहेंगे। सकीना बेगम अमल को खुशी के साथ बताती आंखों में नमी भरी थी। बेटे की जुदाई का गम चेहरे पर साफ झलक रहा था। सिकंदर साहब किसी काम से बाहर गए होने की वजह से सकीना बेगम बिना डरे अयान का जिक्र कर रही थी। इंशाल्लाह मामा, आप फिक्र क्यों करती है, एक दिन जरूर ऐसा ही होगा जब भाई सब कुछ बुलाकर हमारे साथ रहेंगे। सियाम जगह से खड़ा होता सकीना बेगम को साथ लगाते बोला था। नूर और सियाम की भी आंखें नम हुई थी, मगर अमल समझ नहीं पाई थी। वो अनजान भरी निगाहों से आयत को देख रही थी। आयत ने आंख के इशारे से बाद में बताने का कहा था। आंटी ने मुझे कितना खिला दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है अभी मेरा पेट फट जाएगा। वो नूर के कमरे में चक्कर लगाती पेट पर हाथ रखकर दहाई देते बोल रही थी, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी देखना था ये अम्मी अयान भाई के हिस्से का प्यार क्या। खाना भी तुम्हें खाना पड़ेगा,
جب تک بھائی نہیں آتے دعا کرو تمہاری جان جانے سے پہلے بھائی گھر آ جائے ورنہ تم گئی۔ آیت نور کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہانستے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ ہی ایان اپنے گھر کیوں نہیں آتے؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ امل نے رک کر پوچھا تھا۔ وہ ایان کا رویہ گھر والوں کے ساتھ اکڑا اکڑا ریسیپشن پر دیکھ چکی تھی۔ بابی کیا کر رہی ہے؟ اتنا اونچا کیوں بول رہی ہے؟ بابا گھر پر واپس آ چکے ہیں، اگر انہوں نے سن لیا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ڈانٹ ہمیں پڑے گی۔ نور بیڈ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ جو کھلا ہوا تھا بند کرتے رازدان انداز میں بولی، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جیسے یعنی سی گھر کا بیٹا نہیں دشمن ہو، اور انکل سنتے ہی ہم سب کو جان سے مار دیں گے۔ امل نور کے اس طرح کرنے پر بولی، بابی آپ ایسا ہی سمجھے، بابا جب گھر ہوتے ہیں کوئی بھی بائی کا نام نہیں لیتا۔ نور نے کہا، کیوں یان سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو انکل گھر میں یان کا ذکر پسند نہیں کرتے؟ امل غصے سے سوال کر رہی تھی، کیونکہ مسئلہ اس کے شوہر کا تھا، غصہ تو آنا ہی تھا۔ آیت بابی آپ ہی سمجھائے پھیری بابی کو۔ نور واپس وہی بیٹھتی بولی، آپ ہی میں ضرور سننا چاہوں گی، کیوں ہے سب ایسا؟ ایان سے انکل اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ امل آیت کے پاس بیٹھ کر پوچھ رہی تھی۔ پیری میں کیا ہم سب بھی ٹھیک سے نہیں جانتے، آخر کیوں بھائی کا ذکر تھا ابو کو پسند نہیں، لیکن سیام سے بہت اصرار کرنے کے بعد اتنا ہی لم ہو سکا ہے کہ بھائی بہت خود سر تھے، ہمیشہ اپنی منمانی کرتے تھے، تایا ابو کی کوئی بھی بات نہیں مانتے تھے۔ تو تایا ابو جلال میں آپے سے باہر ہو گئے اور تایا ابو نے ایان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بابی ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی یہی معلوم ہے، نور نے حامی برتے کہا۔ بس اس وجہ سے؟ امل نے بے یقینی کی حالت میں پوچھا۔ ہاں، اور تم ان سب کی فکر مت کرو پیری، اور نہ تمہیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہے، آیت نے تھوڑا سختی سے کہا۔ وہ جانتی تھی عمل کا جاسوسی کیڑا ضرور جاگے گا ان سب کو جاننے کے لیے۔ عمل نے آیت کو معصوم چہرہ بنا کر دکھایا جیسے وہ جانتی نہ ہو۔ آیت آپ ہی اس سے کس چیز سے باز رہنے کا کہہ رہی ہے؟ آیت نے عمل کو گورا تھا۔ اچھا آپ ہی کچھ نہیں کرتی؟ خوش عمل نے کہا، بالکل، اور مجھے تم سے یہی امید ہے تم ایسا کچھ نہ ہی کرو جس سے تایا ابو تم پر غصہ ہو، سمجھ گئی؟ آیت نے سمجھاتے پوچھا۔ جی آپ ہی اچھے سے سمجھ گئی، عمل نے تابیداری سے جواب دیا تھا۔ اب باتیں تو ساری دن ہوتی رہیں گی، سونا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے، صبح سے کام زیادہ ہوگا۔ اور نور ہم نے شایان کے ساتھ شاپنگ پر بھی تو جانا ہے، آیت نے بیڈ سے نیچے اترتے یاد کرواتے کہا۔ جی بابی، نور کا موڈ خراب ہوا تھا، عمل تم بھی کمرے میں جاؤ، تمہیں بھی سونا چاہیے، تک گئی ہوگی، آیت نے کہا۔ آپ جائے، میں نور کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ وہ نور کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ کر بولی، ٹھیک، لیکن جلدی سو جانا، تم دونوں جاگتی ہوئی نظر نہیں آنا، آیت نے جاتے ہوئے کہا۔ اوکے بابی، ہم اچھے سے سو جائیں گے۔ اوہو، ان کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، عمل نے آیت کے جاتے ہی نور کو چھیڑا، مگر نور کے چہرے پر کوئی خوشی کی رمق نہیں تھی۔ نور تم خوش تو ہو؟ عمل اس کو ایسے دیکھ کر بولی جہاں خوشی کی ایک لہر بھی نہیں موجود تھی۔ نور وہاں سے اٹھ کر شیلف سے بک تلاش کرتے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ عمل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ نور ادھر میری طرف دیکھو، اس کا رخ اپنی طرف کرتی بولی۔ نور کی آنکھیں سرخ تھی جیسے خود کو رونے سے باز کر رہی ہو۔ نور عمل کی ایسی حالت دیکھ کر ہوکلا گئی تھی۔ پیری، مجھے شادی نہیں کرنی، وہ ضبط کرنے کے باوجود عمل کے گلے لگی، اپنی دل کی بات روتے ہوئے بول گئی تھی۔ کیوں نور، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم انکار کر رہی ہو؟ عمل نے نور کو گلے لگائے پوچھا۔ پیری، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، وہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں، لیکن بابا جاننے کے باوجود پھر بھی میری شادی اسی شخص سے ہونے دے رہے ہیں، صرف اس لیے وہ بابا کے دوست کا بیٹا ہے۔ نور ویسے گلے لگے روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ایسے کیسے انکل کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ؟ اور سیام بھائی نے انکار نہیں کیا، عمل کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی پیری، بابا کیوں کر رہے ہیں، بابا نے سیام بھائی کی بات بھی نہیں سنی، میری کہاں سنتے؟ مجھے تو انکار کرنے کا بھی حق نہیں ہے، میں انکار کر سکوں، بس فیصلہ سنا دیا گیا۔ اگر یہاں ایان بھائی ہوتے تو کبھی بھی میری شادی ایسے انسان سے ہونے نہیں دیتے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ عمل نے اسے رونے دیا تھا تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ ایان نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں یہاں، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی، تمہاری جی جان سے مدد کروں گی، اور شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ عمل نے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں لیتے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ عمل نے بے جھجک پوچھا۔ نہیں تو، اس کا ہاتھ پیچھے کرتے نظریں چرا کر بولی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم کسی کو بے پناہ چاہتی ہو۔ عمل نے اس کا نظر چرانا دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ پیری مت پوچھو میں کس کو پسند کرتی ہوں، مگر پلیز پیری یہ شادی ہونے سے روک لو، ورنہ میں کبھی اس شایان کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی، وہ اچھا انسان نہیں ہے، اگر اچھا ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتی۔ نور نے انکار کرتے کہا۔ وہ کون ہے نور؟ عمل نے اس کی بات کون سنا کرتے پیار سے پوچھا۔ عمل کے اس طرح پوچھنے پر نور خاموشی سے رونے لگی، وہ اسے اس پر
دل کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نور تم نہ بتاؤ، لیکن یہ تمہارا تڑپنا، آنکھوں میں محبت کی جدائی کا غم سب بتا رہا ہے۔ کوئی تو ہے جس کی وجہ سے تم ایسا کر رہی ہو۔ امل نے اسٹریٹ فارورڈ پوچھا۔ ہاں پھیری، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، بہت محبت کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں چاہتا۔ پھیری تو میں کیسے کسی کو بتاتی جب وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ مگر پھیری مجھے یقین ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے، مگر وہ اقرار کیوں نہیں کرتا؟ نہیں جانتی، شاید اس کی خود کی کوئی مجبوری ہو۔ وہ بے بسی سے اپنی کیفیت کے بارے میں بتاتی زمین پر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ نور، میں ہوں نا، میں سب سنبھالوں گی، اور وہ جو کوئی بھی ہے وہ بھی اقرار کرے گا وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں سب دیکھ لوں گی، تم پہلے رونا بند کرو۔ امل اس کے آنسو صاف کرتی بولی۔ پھیری، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ شادی میں کم وقت رہ گیا ہے، تم سب کیسے کرو گی؟ نور نے اپنا خدشہ پوچھا۔ وہ امید ہار چکی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم اس کو مت سوچو، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، وہ میرا سر درد۔ اور نہ تم سے ابھی پوچھوں گی وہ کون ہے جسے تم چاہتی ہو۔ بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ تم نہیں چاہتی یہ شادی ہو، اور ہوگا بھی ایسا ہی۔ شادی تمہیں نہیں ہونے دوں گی۔ اٹھو یہاں سے اور آرام سے سو جاؤ۔ کیا ہوا تمہارا ایان بھائی یہاں نہیں ہے؟ میں ہوں، اور نہ ہونے دوں گی۔ تم مجھے اپنے بھائی کی جگہ ہی سمجھو۔ سمجھ گئی، امل نے اسے بیڈ پر لٹا کر پیار سے کہا۔ پھیری، لیکن اب تم مجھے سوتی ہوئی نظر آؤ۔ وہ اسے خاموش کرواتی سونے کا کہا تھا۔ وہ عزیز صاحب ہوا، ایکٹر ہے اس لیے تو ایان کا اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ جب سے گھر آیا تھا زی کے جھوٹ پر رہ رہ کر باتیں سنا رہا تھا۔ اللہ پوچھے زی تم نے مجھے ہی میرے کردار کو ادا کرنے کے لیے ایکٹر بنا دیا۔ تمہارے جھوٹ پر داد تو دینی پڑے گی۔ ایان نے فریج سے جوس کا کین نکالتے ہوئے سنا رہا تھا۔ مجھے اس وقت جو سمجھ آیا میں نے بول دیا، تم بھی بات کو چھوڑ دو اب۔ زی نے کندھے اچکائے بولتا کھانا بنانے میں مصروف رہا۔ کیوں چھوڑو زی، تمہیں تو اپنا اسکول کھولنا چاہیے جس میں یہ سکھایا جائے جھوٹ کیسے بولتے ہیں، اور تم وہاں کے پروفیسر ہوں گے۔ زی جھوٹ اسکول دنیا کا نمبر 1 اسکول ہوگا، ایان نے مزید کہا۔ اس کا کسی صورت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایان، مسئلہ کیا ہے؟ اب کہہ دیا ڈیول کو بتاؤں گا، پھر خود ہی ڈانٹ کھا لینا۔ زی نے ایان کی باتوں سے زچا کر کہا۔ تم کیا ابا کو فون کرو گے؟ میں خود بتاؤں گا تمہاری اس حرکت کے بارے میں۔ مجھے تو اب یہ لگتا ہے میں ایان ہوں بھی کہ نہیں، مجھے تو خود پر شک ہونے لگا ہے۔ میں ہوں کون؟ میری پہچان ہے کیا؟ ایان نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں، کیوں پریشان ہوتے ہو بڑی؟ تم ذیشان ہو، ایک ایکٹر جو ایان کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ زی نے مزے سے سالن میں چمچ ہلاتے ہوئے تنگ کرتے کہا۔ زی، آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ ایان نے اس کے کہنے پر اسے مارنے دوڑا تھا۔ وہی زی سالن کا چمک چھوڑتے بھاگنا شروع ہو گیا تھا۔ زی، کلمہ پڑھ لے، آج کی تاریخ میں تیری موت لکھی جا چکی ہے، وہ بھی میرے ہاتھوں۔ وہ زی کے پیچھے میز کے گرد دوڑتے ہوئے بولا۔ ایان، میں مذاق کر رہا تھا یار، زی نے بنا روکتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں مذاق کیا ہوتا ہے۔ ایان اس کو پکڑ کر ایک موقع رسید کرنے ہی والا تھا کہ زی کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ڈیول کی کال ہوگی، زی نے ایک آنکھ کھولتے ہوئے ایان سے کہا، جو اس کا کالر پکڑے کھڑا تھا۔ میں اٹھاؤں گا۔ ایان اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا زی کو جلا کر بسم کر دینے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بنا نمبر دیکھتے کال پک کر گیا تھا۔ ہیلو بھائی، میں امل بات کر رہی ہوں۔ امل نے کال پک ہوتے ہی بولا۔ وہ اس وقت ایان کے کمرے میں موجود تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ امل کی آواز پر ایان زی کا کالر توڑ کر موبائل کا اسپیکر آن کیا تھا۔ ہیلو بھائی، آپ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ امل جواب نہ پا کر دوبارہ بولی۔ جی بھابھی، آ رہی ہے آواز۔ خیریت؟ اس وقت آپ نے کال کی، سب ٹھیک تو ہے؟ زی خود کو پرسکون کرتے بولا تھا۔ نہیں بھائی، ٹھیک تو نہیں ہے، امل نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا بھابھی؟ بتائیے، زیادہ سیریس مسئلہ ہے؟ میں ابھی آتا ہوں، زی نے کہا۔ نہیں بھائی، آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کام میں آپ کی مدد چاہیے۔ امل نے پوچھا۔ کیسا کام بھابھی؟ بھائی نور کی شادی نہ ہو پائے، اس میں مدد چاہیے، امل نے بے ڈر کہہ دیا۔ کیا؟ زی حیران کن بولتے ایان کو دیکھا تھا جس کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ بھائی اتنا حیران نہ ہو، نور خوش نہیں ہے اس شادی سے، اور ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں لڑکی راضی ہی نہ ہو اور نہ خوش۔ تو بھابھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دن تو بہت کم ہے، زی نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ بھائی اس کی فکر مت کریں، آپ ہیلپ کریں گے؟ امل نے دال گلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ لیکن اگر ایان کو علم ہوا، کہیں وہ غصہ نہ کر جائے، زی نے خدشہ ظاہر کیا۔ ایان کو بھی بھائی اپنی بہن کی خوشی ہی عزیز ہوتی، اگر وہ یہاں ہوتا تو کبھی بھی یہ شادی نہ ہونے دیتا، امل نے یقین سے کہا۔ مگر بھابھی کرنا کیا ہوگا؟ زی نے پوچھا۔ ناٹک کمپنی کس دن کام آئے گی؟ بات کرتے ہوئے امل کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ
ہونٹوں میں شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ کال کی دوسری طرف موجود زی نے مشکل سے ہنسی دبائے ایان کو دیکھ رہا تھا جو اس نام پر غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بابی یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ناٹک کمپنی کا فرض ہے ہماری مدد کرنا۔ وہ گلا ٹھیک کرتے سیریس ہونے کی کوشش کرتا بولا، بھائی ناٹک کمپنی آپ کے ساتھ رہتا ہے کیا؟ امل نے پوچھا۔ جی بابی، کیوں؟ اس سے بات کروائیے گا، کوئی علم نہیں، انکار کر دے، میں ایک دفعہ اس سے تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی، امل نے بتایا۔ اوکے بابی، یہ لے پاس ہی بیٹھا ہے، زی نے کہتے موبائل ایان کی طرف بڑھایا۔ ایان نے زی کو گورتے ہوئے موبائل تھام لیا تھا۔ جی مس امل، کہیے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ وہ نارمل ہوتے بولا، ناٹک کمپنی مجھے اس وقت بہت ضرورت ہے، اگر یہ ایان ہوتے تو کبھی بھی تمہاری ہیلپ نہیں مانگتی، مگر ایک بہن کی زندگی کا سوال ہے ناٹک کمپنی، تمہاری بھی تو بہن ہوگی کوئی۔ امل نے بلیک میل کرتے بات شروع کی، کہیں انکار نہ کر دے۔ جی کہیے، سن رہا ہوں، ایان نے اس نام پر دھیان دیے بغیر بولا، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ناٹک کمپنی، تم اب ایان کا رول کر رہے ہو جو تم کوئی شک نہیں بہت اچھا نبھا رہے ہو، اس لیے تمہیں بھی پہچان نہ سکی، امل نے تعریف کی۔ زی کی نہ چاہتے ہوئے بھی بابی کی بات پر ہنسی چھوٹ گئی تھی، اور ایسی چھوٹی کہ زی کو بریک لگنی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ بھائی کو کیا ہوا ہے، وہ ایسا کیوں ہنس رہے ہیں؟ امل نے زی کی ہنسی ہوئی آواز سن کر پوچھا۔ زی مووی دیکھ رہا ہے تو مزاقیہ سین آنے کی وجہ سے ایسا ہنس رہا ہے، ایان زی کو دیکھتے ہوئے تحمل کے ساتھ دانت پیستے بولا تھا۔ زی نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی جیسے خود کو ہنسنے سے باز کر رہا ہو، جو مشکل ترین تھا۔ اب بولیے، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ایان دوبارہ ٹاپک پر آتا پوچھ رہا تھا۔ صبح تمہیں گھر آنا ہوگا ایان بن کر، امل نے کہا۔ وہی زی جو مشکل سے ہنسی روک رہا تھا پل میں غائب ہوئی تھی۔ مگر مس امل، سر ایان نے مجھے گھر کے مسئلوں سے دور رہنے کا کہا ہے، ایان نے جلدی سے کہا۔ ناٹک کمپنی، اب تم نے حامی بری ہے، اور ایک مسلمان اپنی کہی بات سے کبھی مکر نہیں سکتا، اور ایان کی فکر مت کرو، جب ایان کو علم ہوگا اس کی بہن کی تم نے اس مصیبت سے نکلنے میں مدد کی ہے تو وہ خوش ہی ہوگا، امل نے کہا۔ ایان نے زی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ کیا کہے۔ زی نے اسے حامی بھرنے کا کہا۔ جی بولیے، سن رہا ہوں، ایان نے کہا۔ یہ ہوئی نہ بات، میں نے نور سے سنا ہے وہ لڑکا اچھا انسان نہیں ہے، اور ایان بھی اپنی بہن کی زندگی خراب ہونے نہیں دے گا، امل نے کہا۔ جی بالکل، ایان سر بھی ایسا ہی کرتے، میری بات غور سے سنو، اب تم نے صبح گھر آ کر اس رشتے سے انکار کرنا ہے، امل نے کہا۔ لیکن کیسے؟ سکندر صاحب تو سر ایان کو بیٹا ہی نہیں مانتے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا ہوا بیٹا نہیں مانتے؟ تو نور کے بھائی تو ہو، اس کے سارے کالے چٹے تم زی کے ساتھ لے کر گھر آ جانا، پھر دیکھتے ہیں انکل کیسے نہیں مانتے۔ اور ناٹک کمپنی، تمہیں اور بھائی کو صبح صبح آنا ہوگا جب انکل اور سیام بھائی گھر ہوں، امل نے پلان بتاتے ساتھ انسٹرکشن بھی دی تھی۔ کال کٹ ہونے کے بعد وہ کمرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ امل نور کے کمرے سے نکلتی زی کا نمبر ڈائل کرتے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا سامان پہلے سے ہی اس کمرے میں موجود تھا۔ یہ کمرہ دوسرے پورشن میں نور کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تھا۔ کال سننے کے دوران امل کو چاروں طرف نظر دوڑانے سے معلوم ہوا تھا یہ کمرہ ایان کا ہے۔ وہ ابھی ہی اس کمرے میں آئی تھی، جب سے آئی تھی تب سے وہ نور کے کمرے میں تھی، اور نور کے ساتھ ہی رہنے کا اس نے سوچا تھا۔ دیوار پر جگہ جگہ لگی اس کی تصویروں سے واضح تھا یہ اسی کا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر چیز باسلیقہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کمرہ صاف ستھرا بھی تھا۔ عمل کو احساس ہوا اس کمرے میں بے شک ایان کی موجودگی ہو نہ ہو، پھر بھی اس کمرے کو باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے۔ کمرے کی دیواروں کا کلر بلو اور گرے تھا، پر اس جلاد کو بلیک کلر پسند ہے، یہاں بلو کلر ہے۔ اس نے سوچا مگر پھر اپنی ہی بات اگنور کر دی۔ اس کی نظر اپنے سامنے والی دیوار پر پڑی تھی جو بیڈ کے بائیں سائڈ کی طرف تھی۔ پوری دیوار اس کی بچپن کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی، بیبی بوائے سے لے کر 12 سال تک کی تصویریں تھی، اس کے بعد کی تصویریں نہیں تھی۔ عمل کی نظر ریڈ یونیفارم پہنے بچپن کے ایان پر پڑی، جس میں شاید ایان تقریباً 10 سال کا ہوگا۔ ہاتھ میں ٹرافی پکڑے ٹیم کے ساتھ کڑا کافی ہوش دکھائی دے رہا تھا۔ ایان کے چہرے پر بڑی سی اسمائل تھی جو اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے آئی کلر سے پہچان گئی تھی، وہ اس میں بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ وہ اس تصویر کو ہاتھ سے چھوتی اگلی تصویر کی طرف بڑھی تھی جس میں اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی تھی۔ ماننا پڑے گا مسٹر گونڈا پلس جلاد، تم بچپن میں بہت کیوٹ تھے، پر اب پورے جلاد گونڈا ڈیول اور کڑوس ہو۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے جیسے سارے ناموں سے پکارتی دکھی ہوئی تھی۔